یہ بات اجاں ہے دنیا پر، یہ بات اجاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ اور اس بات کو ہم نے ثابت کیا کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہم نے کبھی کوئی پرتشدد واقعہ نہیں کیا، ہم نے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں کیا کہ امن میں خلل پڑے، ہم نے کبھی ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کیا۔ میں وسیمہ نظام آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر کے ساتھ، جو جڑاں میں سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ خدا آپ کو پاکستان میں پرامن، سکون اور آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں، اور آپ ہمیشہ اپنے گھروں میں امن، سکون اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، منزل ہی پر جا کر دم لیں گے۔ جب جڑاں کا افسوسناک واقعہ ہوا تو وہاں پر بہت ساری معزز شخصیات گئیں، وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی گئے، وہاں پر انہوں نے جا کر بہت اچھی باتیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو اقلیت ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور انہوں نے اپنا ووٹ دیا ہے، پاکستان ان کے ووٹ سے آزاد ہوا ہے، وہ برابر کے حقوق ہیں، آئین ان کے برابر کی حقوق کی تحفظ اور ان کو تحفظ دیتا ہے ان کے جان و مال کی۔ تو یہ باتیں تو سب بہت اچھی تھیں، اور یہ باتیں بہت اچھی بھی لگیں، اور اس وقت بھی ہم نے آپ کی باتوں کو سراہا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب، میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے پوری مسیحی قوم کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، اگر اس نے ایک جرم کیا ہے، اس شخص نے، وہ سزا کا حقدار ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم معزز عدالت کے ساتھ ہیں کہ اگر اس نے سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میرا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ اس کیس کی آپ دوبارہ سے اس کا اوپن ٹرائل کروائیں، اور اس کو ان کیمرہ کروائیں، تاکہ پوری مسیحی قوم کو، نہ صرف پاکستان میں مسیحی قوم کو بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر، کیونکہ جب یہ جڑاں کا واقعہ ہوا ہے تو ایک دن میں اتنے زیادہ چرچز جلا دیے گئے تھے کہ ریکارڈ بن گیا تھا، اور یہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر گئی تھی۔ اور اب اگر آپ اس کا، اگر نہیں بلکہ یہ ہمارا اب مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ اس کا اوپن ٹرائل کروائیں اور ان کیمرہ کروائیں، اور تاکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پر جائے اور یہ پتہ چلے کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف اس طرح سے مہیا کیا جاتا ہے، انصاف اس طرح سے ہو رہا ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ یہ تو ہو گئی ایک بات، ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا، اس کو سزا ہو گئی، اس کو سزا مل گئی، لیکن سزا اتنی دیر تک نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کا اوپن ٹرائل نہ ہو۔ سزا پر عمل درآمد اتنی دیر تک نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کا اوپن ٹرائل نہ ہو اور یہ ان کیمرہ نہ ہو۔ اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک سزا کی، یہ مجرم ٹھہرا، اس کو جرم کی سزا مل گئی، لیکن وہاں پر جو ایک جتھا گیا تھا جنہوں نے چرچز جلا دیے تھے، ہمارے بائبل مقدس کی بے حرمتی کی تھی، اور ہماری مقدس اشیاء کو پاؤں تلے روندا تھا، ہماری سلیب کو، ہمارے ایمان کے نشان کو انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ سب باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت ہی دردناک اور ایک عقیدے کو اور ایک مذہبی جو جذبات ہیں ان کو مجروح کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور میں عزت مآب چیف جسٹس صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو گھر جلائے گئے تھے نا، ہر گھر میں انجیل مقدس اشیاء تھی جن کی بڑی بے دردی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، اور میرا دل انتہائی دکھی ہے کیونکہ میں ایک مسیحی ہوں، اور میرے جذبات جو ہیں، میرے جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں اس سب کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن پھر اس عدالت، معزز عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ انہیں رہا کر دیا۔ کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا گیا؟ ایک جس نے توہین کی اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا، اور جنہوں نے اتنی زیادہ توہین کی، اتنی زیادہ بائبل مقدس کو جلایا گیا، اتنی زیادہ سلیب کی بے حرمتی کی گئی، مقدس اشیاء کی گئی، ان کو رہا کر دیا گیا، دوہرا معیار اپنا لیا۔ کوئی آپ لوگوں کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عدالت نے دوہرا معیار اپنایا ہے، اور اس کے بارے میں
آپ کو دوبارہ سے جو ہے یہ آپ کو ایک دوبارہ سے، اور ان کا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہ صرف ہمارے مسیحی کا نہیں، ان کا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ایک کے اوپر تو آپ نے یہ جو ابھی حالیہ سرگودا واقعہ ہوا ہے، ایک کے اوپر تو انہوں نے فوراً لکھ دیا کہ ناٹ ویلڈ فار کورٹ۔ وائی؟ کیوں آپ نے یہ کیوں کیا؟ کیا کہ ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے جنہوں نے اینٹیں مار مار کر تو سنسار کیا تھا؟ اب اس کا بھی یہی کچھ ہی ہوگا کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا جنہوں نے ایک کاروبار خراب کر دیا تھا۔ لیکن اب میں دوبارہ اسی بات پر آؤں گی چیف جسٹس صاحب کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اوپن ٹرائل چاہیے، ان کیمرہ چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا تک جانا چاہیے۔ جن لوگوں کو آپ نے رہا کیا تھا ان کو دوبارہ سے آپ پابند سلاسل کریں اور ان کو بھی اوپن ٹرائل میں ان کو سزا ہو، کیونکہ ہمارے بھی جذبات ہیں معزز عدالت صاحبہ، ہمارے بھی جذبات ہیں چیف جسٹس صاحب، ہمارے جذبات ہیں جو مجروح ہوئے ہیں، اور جن کے ہم پیروکار ہیں، خدام یسوع المسیح جن کے ہم پیروکار ہیں، اور ان کے جن پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ مجروح ہے پوری مسیحی قوم کا، اور ان کی بھی جان و مال کے ان کے اوپر بھی جب حرف آئے گا تو ہماری بھی جانیں جاتی ہیں تو جائیں۔ ہم اگر اس بات پر اگر ان کی بے حرمتی کی ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کو ہماری آواز سننی پڑے گی۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اس وقت اقلیتوں کی تعداد 25% تھی، اقلیتی مسیحی جو ہیں اس وقت 25% تھے، آج 2% ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دو قومی نظریہ ہے جو آپ لوگوں نے الگ الگ کر دیا ہوا ہے، جس میں کہنے کو تو 1973 کے آئین میں بھی اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کہنے کو تو ہم بڑا کچھ کہتے ہیں کہ 11 اگست بھی ہمارے لیے اقلیتی ڈے ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ فرق صاف ظاہر ہے، ایک کو سزائے موت، دوسروں کو عید سے پہلے رہائی، اور پھر ایک کے اوپر لکھ دیا گیا ناٹ ویلڈ فار کورٹ، اور ان مجرموں کو رہائی۔ یہ ہے معیار، یہ معیار اپنا دیا تھا آپ لوگوں نے، اور یہ ہمیں منظور نہیں۔ اوپن ٹرائل نے کریں اور ان کیمرہ کریں۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ اور اس بات کو ہم نے ثابت کیا کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہم نے کبھی کوئی پرتشدد واقعہ نہیں کیا، ہم نے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں کیا کہ امن میں خلل پڑے، ہم نے کبھی ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کیا۔ اس بات کو آپ ضرور غور میں رکھیں، آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ مسیحی قوم وہ ہے جنہوں نے اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں جو ہے کاسٹ کیا تھا، اور پاکستان میں مسیحوں کا بھرپور کردار ہے۔ ہم حق کے نشاں ہیں، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ مسیحی قوم وہ قوم ہے جو ہمیشہ سچائی اور حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور باطل کے خلاف جاتی ہے، جھوٹ کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اس کیس کے لیے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اوپن ٹرائل کروائیں دونوں کا، جن کو آپ نے رہا کروایا ان کو دوبارہ سے پابند سلاسل کریں، اور ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہماری مقدس اشیاء جو ہے نا وہ میوزیم میں رکھنے کے قابل ہیں، جن کو جلا دیا گیا تھا۔ کیا ہمارے جذبات نہیں ہیں؟ صرف یہ اس لیے ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا کہ ہم اقلیت ہیں؟ ہم وہ اقلیت ہیں جنہوں نے آپ کو اکثریت میں بدلا تھا، ہم وہ اقلیت ہیں جنہوں نے آپ کو آزاد پاکستان دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ وسیمہ نظام کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔